ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے سیاستدان وغیرہ اس کے ہاتھ ہیں۔ آپ نے مجھے کسی نے کہا کہ سارے فوج کا نام بولیں آپ سیاستدان۔ سیاستدان ان کے ٹولز ہیں، سیاست۔ لیکن اگر آپ مجھ سے سچ سچ پوچھیے کہ باپ کون ہے تو فوج بھی باپ نہیں ہے اس منکرات کا، اس ظلم کا، فوج بھی نہیں ہے۔ اس ظلم کے منکرات کا باپ جس کو آپ علماء کہتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے slowly and gradually جو ہے نا اس پورے مسلم امہ کو they have given death by 1,000 cuts۔ یہ جو آپ کے مولوی ملا جو ایلیٹس ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ علامہ اقبال انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ علامہ اقبال نے ان کو کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے چھرا گھونپا ہے اس امت کے اوپر۔ تو آپ کو برا لگے گا، یہ لوگوں نے کام کیا، یہ فرعون کی طاقت سے ملے ہوتے ہیں، انہوں نے برباد کیا ہے۔ لیکن ابھی چونکہ وہ علامہ اقبال کہتے نہیں ہیں کہ بہت باریک ہے وہ امت کی کے امراض کے جو اسباب ہیں بہت باریک ہیں۔ آپ لوگ کو سنا ہوگا یہ شعر نہ میں نے، انہیں کہتے ہیں اگر میں اس کو بتاؤں بھی تو میری کیا کہتے ہیں بیان کرتا ہے کوتاہی، کیونکہ اتنا باریک ہے آپ سمجھے گے بھی نہیں۔ اگر میں بولوں گا نا 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ کیسے اسکالر کو بول رہے ہیں اس کو بول رہے ہیں۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں یہ اسکالر ہیں؟ جو مدن نجم سیٹھی کے بیٹا کہہ رہا ہے کہ دونوں نے شادی کی ہیں، کوئی آواز نکلی کسی کی؟ اتنا بڑا منکرات کو معاشرے کے اندر انٹروڈیوس کیا گیا، میڈیا میں انٹروڈیوس کیا گیا، ہر جگہ انٹروڈیوس کیا گیا۔ مر گئے آپ کے مفتی لوگ، مر گئے آپ کے عالم لوگ، مر گئے یہ بغیرت لوگ، نکلے باہر یہ۔ آپ ان سے قرآن کی تفسیر پڑھتے ہو، آپ ان سے حدیثیں سیکھتے ہو، مر گئے سالے سب۔ میں سالہ نہیں بولا، میں سارے بولے ہیں، ہم سوری آپ لوگ کو سننے میں لگا کہ میں کلیئر کر دوں، یہ جملہ میں استعمال کرنا نہیں چاہتا، ایسی باتیں کرنا نہیں چاہتا۔ یہ سارے لوگ نکل گئے کیا؟ پہچانے پہچانے کون مردود ہے، کون بد شکل ہے، پہچانے ذرا سا وہ کون بد شکل ہے، کون مردود ہے، پہچانے ذرا ان لوگوں کو، کون ابلیس سے ملا ہوا، پہچانے اس لوگوں کو۔ تو دس از کالڈ ڈیتھ بائی 1,000 کٹس۔ یہ ڈیتھ بائی 1,000 کٹس تھا جو ان لوگوں نے دیا۔ اب میں ڈیتھ بائی 1,000 کٹس آپ کو بتاؤں، آپ کے سارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر آج تمام برائیوں کو سلولی انجیکٹ کیا گیا، اور آج یہاں تک آپ پہنچ گئے ہو کہ لڑکا لڑکے وہ کیا کہتے ہیں سیم سیکس میرجز، اور آپ اس کو قبول کر رہے ہو۔ دیز آر نتھنگ بٹ ڈیتھ بائی 1,000 کٹس۔ آج معاشرے نے آہستہ آہستہ شروع ہوا جھوٹ بولنا، اب معاشرہ جھوٹ بول کو ایکسپٹ کرنے لگا ہے۔ دس از ڈیتھ بائی 1,000 کٹس۔ آپ کے یہاں فحاشی آستہ تھا، اب یہ آئے گی کہ فحاشی بری نہیں لگتی ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ کسی نہ کسی خاندان کا جنا وہ کیا کہتے ہیں بے شرمی والا کپڑا پہن کے پھر رہا ہوگا۔ دیز آر آل ڈیتھ بائی 1,000 کٹس۔ پورے معاشرے کو، سوسائٹی کو تباہ و برباد کیا گیا بائی دی پروسیجر آف ڈیتھ بائی 1,000 کٹس۔ تو ڈیتھ بائی 1,000 کٹس جو ہے وہ سوشل فینومینا بھی آتا ہے اور ٹارچر کے فینومینا بھی آتا ہے۔ عمران خان کو انہوں نے مارا ہے عمران خان کو اس حد تک پہنچا ہے بائی ڈیتھ بائی 1,000 کٹس۔ 200 کیسز گئے ڈیتھ بائی 1,000 کٹس۔ ہر جگہ وہ مارا چلتا تھا پیشی کے لیے۔ دس ویر نتھنگ بٹ ڈیتھ بائی 1,000 کٹس۔ زمان پارک میں آ رہے ہیں اپنا علامہ بچاؤ بچاؤ اس کو بچاؤ، اس کا ڈرامہ ہوتا رہا۔ دے ور آل ڈیتھ بائی 1,000 کٹس۔ اور آج اتنے کٹس اس کو لگ گئے عمران خان کو کہ صرف ڈیتھ باقی بچا ہے، اور آپ کو اتنے کٹس لگ چکے ہیں کہ آپ کا احساس بھی نہیں ہے۔ وہ خوف و ہراس تمام چیزیں آپ کے اندر بھر دی گئی ہیں۔ میرے اس کو خدا کے واسطے میرے اس تقریر کو ضرور سنیے گا آج، اور آج اس کو شروع سے سنیے گا آپ اور محسوس کیجیے گا۔ میں آپ کو اس کے انتہا بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن پہلا انتہا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، فور گاڈ سیک آج اس بات کو اچھی سمجھ لیجیے کہ ڈیتھ بائی 1,000 کٹس جو ہے نا، یہ کسی ظالم کا انتہائی درجے کا ظلم ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیتھ بائی 1,000 کٹس۔ اس سے بڑا یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ ایکسٹریم لمٹ کا جو ظلم ہے نا، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ڈیتھ بائی 1,000 کٹس۔ سسکا کے مارنا، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ظلم جو انتہائی ظالم ہوتے ہیں نا، انتہائی ظالم لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ جن کے اندر جو کہ سائیکوپیتھ ہوتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں ڈیتھ بائی 1,000 کٹس۔ یہ چائنیز کبھی کیا کرتے تھے شروع میں، جو سائیکوپیتھ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ بات۔ ایک نارمل ہیومن بینگ ڈیتھ بائی 1,000 کٹس استعمال نہیں کرتا۔ وہ آپ کا گلا کاٹ دے گا،
آپ کو شوٹ کر دے گا، آپ کو مار دے گا، لیکن ڈیتھ بائی 1000 کٹ صرف سائیکوپیتھ کرتے ہیں کیونکہ ان کو ظلم کرنے میں مزہ آتا ہے. اور پاکستان کی فوج سائیکوپیتھ ہے. یہ سب سائیکوپیتھ ہیں. پاکستانی کے فوجی سائیکوپیتھ ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ لوگ کھل کے میں کام کرتے ہیں ابلیس کے لیے، ابلیس کے ساتھ. اور یہ سب سائیکوپیتھ ہیں پاکستان کی فوج. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ آپ کو آپ کے اوپر ڈیتھ بائی 1000 کٹس لگا رہے ہیں. اگر یہ صرف ایک فوج ہوتی ہے، غصور فوج ہوتی ہے، وہ ہوتی صرف ظلم کرتی، گولی مار کے چلی جاتی. لیکن یہ کیا کیا کر رہی ہے آپ کو پتا نہیں. یہ دھمکی دے کے جا رہی ہے، پولیس کی شکل میں آتی ہے فوج. میں ایک بار بتا دوں، وہ تو پولیس کی شکل ہے کہ ہم تمہاری ماں کو اٹھا لیں گے، اس کو ہم ریپ کریں گے. او مائی گاڈ، او مائی گاڈ. ایک مسلمان ایک مسلمان معاشرے کے اندر اس کی پولیس اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے اور وہ دھمکی دے کے جا اس خاندان کو کہ میں تمہاری بوڑھی ماں کو ریپ کروں گا. او موت نہیں آ گئی تم لوگوں کو؟ پاکستانیوں، موت نہیں آ گئی تم لوگوں کو؟ تم نے خودکشی کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو نا عادی ہو گئے ہو سوسوس مرنے کے. تم لوگ عادی ہو خود سوزی کے. خود سوزی کہتے ہیں اپنے آپ کو صرف ٹارچر دینا. تم لوگ اس کے عادی ہو چکے ہو. تم لوگ کیا جانو گے؟ تم لوگ کیا لڑو گے؟ جس کو مزہ آتا ہے برداشت کرنے میں ظلم و ستم، وہ کیا لڑے گا؟ ٹھیک ہے. اور یہی بات میں آگے بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں اور یہ کچھ انہیں تم کو روحانی موت بھی دی تم کو اور تمہیں انہیں جسمانی موت بھی دے رہے ہیں. لیکن اب تم اس موت سے اس کا تم نکلنا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو نکلنا اس سے؟ تو صرف اور صرف ایک چیز ہے، صرف اور ایک چیز ہے جو اس کو کاٹ سکتی ہے اور کوئی چیز اس کو نہیں کاٹ سکتی. کوئی چیز اس کو نہیں روک سکتی. ڈیتھ بائی 1000 کروڑ کو کوئی نہیں روک سکتا. اس کے لیے تم کو ایک ایسی دھار چاہیے، ایک ایسی تلوار چاہیے تم کو جو ان سب چیزوں کو ڈیتھ بائی 1000 کروڑ کو کاٹ کے رکھ دے. اپنی جان، وہ ایک چیز ہے، لا الہ الا اللہ. وہ ہے تلوار. بخدا، خدا کی قسم، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں تم سے. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کے بتا رہا ہوں تم لوگوں کو کہ لا الہ الا اللہ تم کو دے رکھا ہے. تم اگر کاٹنا چاہو تم اس کاٹنے سے اس پورے چیز کو ختم کر سکتے ہو. لا الہ الا اللہ سے یہ ہے وہ طاقت جسے تم سب برباد کر سکتے ہو. ان کو ڈیتھ بائی 1000 کٹس کو تم 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 اپنے امیر کو نکال سکتے ہو. تم موت کے منہ سے عمران خان کو باہر لے کے آ سکتے ہو. بس شرط یہ ہے کہ تم لا الہ کو استعمال کرو. لا الہ کے بغیر تم اس طاغوت کی طاقت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. آج میں تم کو بتا دوں، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے. تمہارا ہجوم بھی کچھ نہیں کر سکے گا. صرف اور صرف لا الہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا. اس طاقت کو سمجھو. جب تم لا الہ کو اپناؤ گے، جب تم اللہ کے پاس گزرو گے، تم اللہ کا پکڑو گے. اللہ نے کہا ہے، پتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کی طرف. اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت نہیں ہے، خلوص دل کی ضرورت ہے. اپنے دل اور دماغ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ عبادت گزار اور بہت وہ جو مولوی ملا کہتے ہیں، دفع کرو ان لوگوں کو. انہوں نے تم کو اور تمہارے درمیان، تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان یہ بہت بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. تمہارا اللہ تم سے ڈائریکٹ سنتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے. اس کے پاس جاؤ اور سجدہ کرو اور کہو کہ اللہ میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت ذلیل ہوں، میں بہت وہ ہوں، لیکن آج میں نے توبہ کیا ہے میرے اللہ. میں تیرے حضور پیش ہو گیا ہوں. میں نے آج اپنے کو نبھا دیا. جو میری غلطی، جو بھی میرے گناہ ہے، میں کمزور انسان، جو بھی گناہ ہے میرے اندر سے وہ تمام چیزیں معاف کر دے، نکال دے اور مجھے مومن بنا دے، مجھے مرد مومن بنا دے. سمجھا آپ نے؟ اللہ کے سامنے اور عورت کے لیے بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے سامنے پیش کر دو اور اس کے کہو کہ اللہ تعالیٰ میں اب صرف تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری پارٹی میں شریک ہو رہا ہوں. جس کے حزب اللہ کہا قرآن سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے، اس سے میں شریک ہو رہا ہوں. شریک ہو جاؤ اس کے اندر. اور اس کے پاس جو تمہارے پاس تلوار ہے اس سے لڑنے کے لیے، یہ ڈیتھ بائی 1000 کٹ سے لڑنے کے لیے تلوار ہے ہمارے پاس، وہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ ہے.
لا الہ الا اللہ کہ تمہاری 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 تکبیر سے وہ لوگ جل جائیں گے، پگھل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے تمہاری تکبیر سے۔ شرط یہ ہے کہ تمہاری تکبیر کے اندر وہ جذبہ ہو، تمہاری تکبیر میں کہ تم انہی سے اس کو کاٹ سکتے ہو، تم انہی سے ان کو برباد کر سکتے ہو، یہ سے وہ لرز جائیں گے، کانپ جائیں گے تم سے، بخدا کانپ جائیں گے، لیکن تم اللہ سے جاؤ، اللہ سے سجدہ کرو اور اللہ سے یہ تلوار لو، اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ تم کو یہ تلوار دینے کو تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کو ہم دوست بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں اس کو کوئی دکھ پہنچائے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا، وہ میرا دشمن ہو جائے گا، میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا جس سے وہ اسٹرائک کرتا ہے، میں اس کا کان بن جاؤں گا جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا آنکھ بن جس سے وہ دیکھتا ہے، میں وہ عافیت مانگے میں اس کو عافیت دوں گا، جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اس ایسے بن جانے کے بعد تمہیں کوئی وہ کر سکتا ہے؟ خدا کے بندو، اللہ نے دے رکھا ہے تم کو، اللہ نے تم کو وہ طاقت دے رکھی ہے، اللہ نے تم کو وہ ہاتھ دے رکھا ہے، اللہ نے وہ تم کو آنکھ دے رکھی ہے، تم اپنے آپ کو گھٹیا بنا رہے ہو، تم اپنے آپ کو گھٹیا مت بناؤ، تم نے طے کر لیا اگر گھٹیا رہنے کا تو تمہاری موت بھی آئے گی ڈیتھ بائی 1000 کٹس کے ذریعے، اس ساری قوم کو موت آئے گی ڈیتھ بائی 1000 کٹس کے ذریعے، ساری قوم کو آئے گی، یہ یاد رکھنا، تم بخشے نہیں جاؤ گے، سسک سسک کے مرو گے، بے عزت ہو کے مرو گے۔ روحانی موت تو کافی حد تک مر ہی چکے ہیں پاکستانی، جو بچے ہیں ان کی بھی روحانی موت ہوتی جائے گی، اور جسمانی موت بھی سسک سسک کے مرو گے، کھانے پینے کو نہیں ہوگا، بھوک اور پیاس میں مرو گے، بیماری میں مرو گے، اللہ کے عذاب میں مرو گے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اتنے بڑے ظالم ہیں، ان کی وجہ سے اگر تم نے پسند ہی کر لیا ہے ڈیتھ بائی 1000 کٹس تو ویسے ہی آئے گا، لیکن اللہ نے تم سے کہا ہے کہ تم اس کو سب کو فنا کر سکتے ہو، صرف تم نے ایک ہی کام کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کو سمجھو، لا الہ الا اللہ کو اپناؤ، لا الہ الا اللہ کے ذریعے تم ان بدبختوں کا مقابلہ کر سکتے ہو بہت زبردست طریقے سے، بہت زبردست طریقے سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سے جوڑو، مومن بن جاؤ، مومن بخدا۔ ابھی میں میں نے ختم تو نہیں کروں گا، ابھی میں آپ کو نا پھر وہ لا الہ الا اللہ کا جو وہ ہے میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے، میں اس کو چاہتا ہوں غریب کا پھر آپ کو پڑھوں تاکہ آپ پتہ لگے کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے اور کیا کہتے ہیں وہ، اور اللہ اقبال نے کیا کہا ہے۔ سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں، تمہاری اپنی ذات کی خودی، اپنی ذات کی معرفت، تمہارے اپنا جوہر، ٹھیک ہے نا، اس کے جو چھپا ہوا راز ہے، تمہارے جوہر کا چھپا ہوا راز ہے، اس کے کہ وہ کھل کے نکل آئے گا، نکھرے گا، وہ جو راز ہے تمہارے جوہر کا وہ لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ ہے۔ جس دن تم لا الہ الا اللہ کو اپناؤ گے یا لا الہ الا اللہ کو اپنے اندر جذب کرو گے، اس دن تمہاری معرفت نکلے گی، وہی تمہاری جوہر نکلے گا، یہی چھپا یہ ایک سر نہا ہے، ایک چھپا ہوا تمہارے خودی کا جو ہے نا سر نہا لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر تمہاری خودی تیغ ہے، اگر تمہاری خودی تلوار ہے نا، تمہاری ذات کا جوہر اگر تلوار ہے تو اس میں اس کو جو دھار دینے والی چیز ہے، فساں کیا میں نے دھار والی چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ سے تمہاری خودی چمکے گی، لا الہ سے تمہاری خودی میں وہ کاٹ بنے گی جس سے تم دشمن کو کاٹ سکو گے، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ دور اپنے ابراہیم کے تلاش میں ہے، صنم خدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ آج کا جو دور ہے، اس دور کے اندر ہر جگہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، ہر جگہ شرک ہے، اور ہر جگہ شرک پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ شرک پھیلا ہوا ہے۔ اللہ کو کوئی رب نہیں مانتا اس دور میں، کوئی بالکل اللہ کے رب، شیطان نے اپنا حکم پھیلا دیا دنیا کے اوپر، اور شیطان نے جو ہے اپنے آپ کو رب تقریباً اسٹیبلش کر دیا دنیا کے اوپر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک صنم خدا بن چکا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ دور اپنے ابراہیم کے تلاش میں ہے، کہ اب یہ دور تلاش کر رہی ہے کہ اب اس دور میں کوئی ابراہیم آ جائے، کیونکہ ابراہیم اسلام کی یہی سب سے بڑا کمال تھا کہ انہیں شرک کو انہوں نے تہس نہس کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دور اب چونکہ یہ شرک والا دور آ گیا ہے، تو اب یہ دور بھی جو ہے نا یہ اپنے ابراہیم کے تلاش میں ہے، صنم خدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ وہ ابراہیم آگے کیا کرے گا؟ آج کے دور میں جو ابراہیم آئے گا وہ کرے گا کیا؟ وہ اس صنم خدا کو لا الہ الا اللہ سے نیست و نابود کرے گا۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب و سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ تم نے متاع غرور کا سودا کر لیا ہے، تم نے دنیا کی محبت بڑھا لی ہے، تم نے مادہ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، تم نے کاز اینڈ ایفیکٹ کو سمجھ لیا ہے، تم گراؤنڈ ریالٹی کو سب کچھ سمجھتے ہو۔ تمہارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی اگر ہم ایسا ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے،
ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تم نے اس لیے کہ تم دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو، تم کیا کہتے ہیں کہ کیا ہے، تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک دنیا سود و زیاں کا دنیا ہے، نفع نقصان کی دنیا ہے۔ اگر تم اس سے نکلنا چاہتے ہو تو لا الہ کو اپناؤ، لا الہ الا اللہ اس چیز کو کاٹ دے گی۔ یہ مال و دولت دنیا، اے رشتہ و پیبند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو مال و دولت دنیا ہے نا، اور یہ جو رشتہ پیوند ہے کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے، سب کے لیے جو رشتے کی پرواہ کرتے ہیں، اللہ کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے ہم لوگ۔ ہم مال و دولت کی پرواہ کرتے ہیں اور رشتے داروں کی پرواہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے وہم کا بت ہے جو اپنے ذہن میں قائم کر دیا ہے۔ اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، یہ وہم کا بت ہے جو اپنے ذہن میں قائم کر رکھا ہم نے۔ اگر اس کو ہم توڑنا چاہتے ہو تو یہ ٹوٹے گا کس چیز سے؟ لا الہ الا اللہ۔ یا مال و دولت دنیا، رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، اسی سے دور ہوگا۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ ہے مکان، لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتے ہیں ہماری عقل جو ہے نا، وہ صرف اسپیس ٹائم کے محتاج ہو کے رہ گئی ہے۔ ہم اسپیس ٹائپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ زناری کا مطلب وہ ہندوؤں کا ایک وہ تھا گالے میں پہنتے ہیں، تو ہم اس کی طرح سے ایک بت پرستی کرتے ہیں زمان و مکان کو ویسے سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ ہے زمان نہ ہے مکان، نہ کوئی اسپیس ہے نہ کوئی ٹائم ہے، اگر کوئی ایبسولوٹ چیز، کوئی ایبسولوٹ حقیقت ہے تو لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند۔ یہ جو توحید کا نغمہ ہے نا، یہ پھول کھلنے کے زمانے کا پابند نہیں ہے کہ اچھے وقت میں ہم لوگ گائیں گے۔ جس کا اچھا وقت ہوتا ہے نا، باہر کا موسم آتا ہے نا، پھولوں کا موسم آتا ہے، تو لوگ بہت سے نغمے آپ نے دیکھے ہوں گے نکلے ہوں گے نا، تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ نغمہ اس وقت کا نہیں ہے، صرف اس وقت کا نہیں ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، اس کا پابند نہیں ہے۔ بہاروں کے خزاں، لا الہ الا اللہ۔ ہم اچھی حالت میں بھی ہمارے لیے نغمہ ہے لا الہ الا اللہ، کیونکہ ہم اچھی حالت میں ہیں، ہم شکر کی حالت میں ہیں، ہم لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا نغمہ ہے۔ اور جب خزاں کا موسم ہے تب بھی ہمارے یہ نغمہ ہے لا الہ الا اللہ، کیونکہ جب مشکل وقت ہے نا، تو صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے استقلال کے ساتھ جو ہے نا اسٹیٹ فاسٹ رہنا، استقلال کے ساتھ مقابلہ کرنا، اپنے جگہ سے ہلنا نہیں، اسٹیٹ فاسٹ رہنا، ثابت قدم رہنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں تم کو ملتی ہیں، کس میں کہتے ہیں یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں، لا الہ الا اللہ۔ چاہے کوئی سے بھی زمان ہو، مشکل وقت ہو چاہے اچھے وقت ہوں، لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ۔ آپ ہجوم کی تلاش کر رہے ہو، اگر ہجوم کے آستینوں میں بت چھپائے، اگر ہجوم کے دل اگر مادیت سے بھرا ہوا ہے، اگر ہجوم کو دنیا کی محبت ہے، مادیت بھری ہوئی ان کے اندر اور محبت میں گھسے ہوئے ہیں، تو تم دل برداشتہ مت ہو۔ آج تم ہجوم کو مت دیکھو، تم کو دل برداشتہ کر دے گی۔ ہجوم کے آستینوں میں بت پوشیدہ ہے، ہجوم کے دلوں میں بت پوشیدہ ہے، ہجوم کے دلوں میں جو ہے حب الدنیا ہے، ہجوم کے دلوں میں جو ہے نا طاغوت کا خوف ہے، ہجوم کے دلوں میں جو ہے نا وہ فحاشی کا شوق ہے، ہجوم کے دلوں میں اللہ کی نافرمانی کا شوق ہے، ہجوم کے دل میں اللہ کہیں نہیں بستا۔ تم ہجوم کو مت لے کے چلو، تم ہجوم کی طرف مت دیکھو، تم ہجوم مت بنو۔ ہجوم تم کو ناکارہ کر دے گی، ہجوم تم کو وہ مزدل کر دے گی، تم ہجوم کو مت دیکھو۔ مجھے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ۔ خود اکیلے بھی ہو لیکن تمہیں حکم ازاں، لا الہ الا اللہ۔ ہجوم کو مت دیکھو، ہجوم نکلے گا تو تم نکلو گے، یہ مت کرنا۔ تم ہو، تمہارا اللہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ۔ میں جانتا ہوں کہ ہجوم کے پاس کیا ہے، لیکن مجھ کو اپنا کام کرنا، جو کام مجھ کو کرنا ہے۔ عمران خان نے یہی کام کیا ہے، عمران خان نے یہی کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ۔ میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں ایک بات، بزدل مت بنو، بخدا بزدل مت بنو۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں جب میں کوئی، میں خیال میں 12ویں جماعت میں شاید میں نے 15-16 بس ہوگی، 14 بس کہوں گا میں، اسی طرح کی عمر ہوگی میری۔ میں سجدے میں دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے شہادت عطا فرما، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ کہاں گئی یہ شخصیت؟ کدھر کھو گئی یہ شخصیت؟ کیا مسلمان اسی کا نام ہے؟ کیا اسی کو مسلمان کہتے ہیں؟ میں آپ لوگوں سے کبھی کسی دن انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، میں جواب شکوہ پہ آپ لوگوں پہ بات کروں گا، 2 گھنٹے لگ جائے گا مجھ کو، اور پھر ابلیس کے مجلس شورا میں بات کروں گا۔ لیکن میں آج آپ لوگ سے کہہ رہا ہوں، بخدا
बखुदा अपने आप को, जो मेरे ग्रुप मुझको सुनता है ना, अपने आप को ना अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर दें। मुझसे ना पूछें कि कैसे होगा। काशिफ़ ने सवाल किया था मुझसे, उसके 2 तरीके हैं। एक तो ठीक है कि मैं बताऊँगा, मैं ज़रूर टेक्निकल चीज़ें बताऊँगा कि अल्लाह की मोहब्बत कैसी होती है। मैं ज़रूर करूँगा, ज़रूर बताऊँगा। लेकिन मैं एक आसान नुस्ख़ा बताऊँ काशिफ़ को और तुम लोगों को, बहुत ही आसान अल्लाह की मोहब्बत पाने का, कुछ मत करो, उसी से माँग लो, उसी से माँग लो, वो आ जाएगा। अकेले बैठो और उससे कहो, वो ज़रूर आएगा। बहुत, बहुत मोहब्बत करता है। आपने उसको पहचाना नहीं है, वो ज़रूर आएगा आपके पास। आप उसको बुलाएँगे तो आ जाएगा। और दूसरा पता है कि उसको आप जाना भी चाहते हो उसके पास ना, तब भी उसकी शान को देखिए आप, उसकी शान देखिए आप यार, सुभान अल्लाह! आप कह रहे हो ना, काशिफ़ सवाल पूछिए ना, उसकी शान देखिए आप। वो पता है वो क्या कहता है? वो कहता है कि तुम मेरे पास 1 हाथ आओगे, मैं तुम्हारे पास 10 हाथ आऊँगा। तुम पैदल आओगे, मैं दौड़ के आऊँगा। मुझे बताओ, क्या ये मुश्किल सफ़र है? जहाँ मंज़िल खुद आपके पास आए, दौड़ते हुए आए, आपसे ज़्यादा तेज़ी से मंज़िल आपकी तरफ आए। आपने तो सिर्फ़ शौक दिखाना है। आपने तो सिर्फ़ अंदर शौक पैदा करना है। मंज़िल तो भागी-भागी आएगी आपके पास। इससे ज़्यादा कोई और आसान सफ़र हो सकता है इंसान के लिए? हमें हमें इन चीज़ों से दूर किया गया, ऐसे सोच से दूर किया गया। हमें कहा गया कि तुम पता नहीं क्या चीज़ बनना पड़ेगा, रात को जागते रहो, पढ़ते रहो, दिन भर पढ़ते रहो, तस्बीह लेते रहो, पढ़ते रहो, मुँह से कुछ नहीं बोलो, कोई गुनाह नहीं करो, कोई ये नहीं करो, कोई वो नहीं करो, खाली बस इबादत सीधा-सीधा करते रहो। लोग डर के मारे नहीं गए कि मेरे अल्लाह को पाना तो इतना मुश्किल है, माय गॉड! कौन इस अल्लाह को पाएगा? मुझे तो नौकरी पे भी जाना है, मुझे तो रोज़ी भी कमानी है, मुझे तो ये भी करना है। कौन इतने मुश्किल अल्लाह को पाएगा? जिसका रास्ता इतना मुश्किल है? ये किया है तुमको मौलवी मुल्लाओं ने, ये किया है इन लोगों ने। अल्लाह इनसे समझेगा, किस तरह से इंसान को दूर किया है। जबीत अल्लामा इक़बाल के एक शेर कुछ इस किस्म का है कि क्यों खालिक व मखलूक में हायल रहें पर्दे, पीराने कलीसिया को कलीसिया से उठा दो। क्यों खालिक व मखलूक के अंदर पर्दा मौजूद रहे? क्यों इनके दरमियान बीच आए? पीराने कलीसिया को जो एलीट है, मज़हबी एलीट है, इनको दफ़ा करके निकाल दो। इन्होंने इंसानियत को दूर कर दिया रब से। इसको इन्होंने इंसान को दूर कर दिया अल्लाह से। तो मैं आज आपको कहूँ कि इन्होंने दूर किया है, इस वजह से हम ऐसा समझते हैं। बखुदा ये सफ़र तो सबसे आसान है। इस सफ़र के लिए सिर्फ़ जज़्बा, शौक और लगन चाहिए। शौक और लगन, लगन मतलब आप लगे रहें। इस शौक में लगे रहें आप। शौक और लगन, ये आपको चाहिए। तो फिर वो कहता है कि फिर मैं दौड़ के आऊँगा तुम्हारे पास। तुम ज़रा-सा एक कदम लोगे, तुम 1 कदम लोगे, मैं तो 10 कदम आऊँगा। तुम आहिस्ता चलोगे, मैं भाग के आऊँगा तुम्हारे पास। मंज़िल आपके पास आने को तैयार है। ये मेरा काशी के सवाल का जवाब है। वो तो आने को तैयार है। तुमने कभी शौक भी किया, तुम्हें कभी बुलाए भी, लेकिन तुम्हारा सवाल बताता है कि तुम्हारे अंदर शौक है। अल्लाह तुमको और हम सबको जितने हैं ना, अल्लाह ताला हम सबको शौक दे कि मेरा अल्लाह हमारे पास आ जाए, मेरा अल्लाह हमको मिल ले, ठीक है ना? हमारे पास इतनी सलाहियत नहीं है कि हम उसको जाके पा सकें। हमारे पास ये सलाहियत है ही नहीं कि हम उसको जाके पा सकें। वो अपने रहमत से, अपने करम से हमारे पास आ जाए। हम ज़रा शौक देखें, वो हमें मिल जाए। ठीक है ना? अल्लाह से दुआ करें। दूसरी बात आपको एक बात बताऊँ कि अल्लाह ताला जो है ना, वो ज़ात हैं कि आप उनको बुलाएँगे ना, अगर आप जा नहीं सकते ना, आपको लगता है कि वो मेहनत है, तो आप उसको बुला लें, तो वो आ जाएगा। लेकिन आने के बाद उसको रखोगे किधर? वो कहाँ रहेगा? उसका घर कहाँ आपको पता है? उसका घर आपका कल्ब है। आप किसी मेहमान को अपने घर में बुलाते हो ना, तो आप उस घर को सजाते हो, सँवारते हो, तमाम चीज़ें करते हो ना, खुशबू लगाते हो, सेंट, परफ्यूम, वो पर सेंट वगैरह लगाते हो ना, वो चीज़ें और उसके बाद सजाते हो, वो करते हो, पॉलिश क्या कुछ नहीं करते हो। और कोई ख़ास मेहमान आ जाते हो, तुमको पता ही तुम लोग क्या कुछ करते हो, उसको वेलकम करने के लिए ना, साफ-सुथरा करना घर का, फिर उसको पॉलिश कर सजाना ना। तो अल्लाह जब आएगा, तो अल्लाह का दिल कौन-सा आपको पता है अल्लाह कहाँ रहेगा? वो तो आपके कल्ब में रहेगा ना, उसका घर है, वो कल्ब ही पे रहता है। तो कभी सोचा आपने, कितने गंदे कल्ब में वो रहेगा? क्या उसकी शान और क्या हमारा कल्ब? और कहते हो कि अल्लाह हमको नहीं पूछता है? क्या अल्लाह हमको नहीं पूछता है? क्या उसकी शान और हमारा कल्ब? क्या उसकी ज़ात और हमारा कल्ब? क्या उसका माफ़ करने का तरीका और हमारा कल्ब? क्या उसकी रहमानियत और हमारा कल्ब? क्या उसकी बुज़ुर्गी और हमारा कल्ब? क्या वो लोगों को माफ़ करता रहा, वो करता है, लोगों पर रहम करता है और क्या हमारा कल्ब? क्या वो और क्या हम? इतनी गंदगी है हमारे कल्ब के अंदर।
उस वो मना करता है बुग़्ज़ से, हसद से, जलन से, छोटी-छोटी बातों से, कमतरी से, नाइंसाफ़ी से, एक क क लोगों के हक़ मारने से, झूठ बोलने से, रिश्वत से, तमाम चीज़ें अल्लाह ताला मना करता है। सब छोटी चीज़ें, सब तुम्हारे दिल में बैठी हुई हैं। गंदा दिल, और कहते हो कि अल्लाह आता नहीं है। इस दिल में तो कुरान नहीं उतरता। अल्लाह ताला ने कहा है कि कुरान सूरह बकरा की उसकी आयत है ना, सूरह उसकी क्या कहते हैं उसके वाक़या में ना, कि इसको सिर्फ़ पाक ही लोग होते हैं, जो पाक होते हैं, मुततहहिरीन, वही इसको हाथ लगाते हैं। तो कुरान को तो हाथ लगाने से पाक लोग रखते हैं। तो कुरान को उतरना कैसे एक नापाक दिल के अंदर उतरेगा? आज कुरान क्यों नहीं उतरता मुसलमानों के दिल के अंदर? आपको नहीं पता, कुरान अगर दिल में उतर जाए तो आप पता नहीं किस किस्म के होंगे, आपका अंदाज़ा ही नहीं है। आप में मैं भी शामिल हूँ। अंदाज़ा ही नहीं है। मैं अपने आप से गुफ्तगू कर रहा हूँ जब मैं आप कह रहा हूँ। मैं अपने आप से मुखातिब हूँ। ठीक है ना? तो उसमें वो क्यों नहीं उतरता हमारे दिल में? अगर उतर जाए तो पता नहीं क्या बने, क्यों नहीं उतरता? इसलिए कि अल्लाह ताला कैसे किसी नापाक दिल के अंदर अल्लाह ताला एक पाक किताब को, अपने अल्फाज़ को डालेंगे? आप रट तो सकते हो ज़ुबान से, आप ज़हन में जमा तो कर सकते हो, लेकिन दिल तक कुरान को नहीं पहुँचा सकते। दिल तक कुरान नहीं उतरेगा। ये लफ़्ज़ाज़ी नहीं है, दिल तक कुरान नहीं उतरेगा, दिल तक कुरान नहीं जाएगा। क्योंकि कुरान किसी नापाक जगह पे नहीं रहता। आप भी किसी नापाक जगह पे कुरान का, आप मुस्तफ़ा से भी ईमान है, तो आप नापाक ज़बान में कुरान को नहीं रखते हो। आप नापाक हाथ में कुरान को नहीं पकड़ते हो। तो एक नापाक दिल में उसके अल्फ़ाज़ कैसे उतरेंगे? एक नापाक दिल में उसके अल्फ़ाज़ कैसे समाएँगे? किस तरह समाएँगे एक नापाक दिल में उसके अल्फ़ाज़? जो कि छोटी-छोटी कमज़र्फ़ी बातों से भरी हो, तंग-नज़री से भरी हो, तंग-दिली से भरी हो, उसको शुह नफ्स कहते हैं। शुह नफ्स सबसे बड़ी बीमारी है, इंसान की, जो इंसान को पीछे रख देता है। कभी इस पे बात होगी इंशाअल्लाह ताला। तो उससे भरे हो आपका दिल, तो कुरान उतरेगा ऐसे नापाक दिल के ऊपर? तो कुरान भी वहाँ नहीं उतरेगा, और जब कुरान नहीं होगा, तो अल्लाह कैसे रहेगा उस दिल के अंदर? और वो ऐसे गंदे दिल में आपका रसूल भी नहीं होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी नहीं होगा। तो अपने घर को तो साफ करो ना, अपने घर को तो पाक करो ना, अपने घर को तो सजाओ ना। फिर देखो एक के बाद एक आएगा उस घर में, एक के बाद एक मेहमान उस घर में आएगा। ज़रा सजा के तो देखो, पाक तो करके देखो। फिर उसमें अल्लाह के कुरान उतरेगा, वो समाएगा उस दिल के अंदर। अल्लाह के महबूब की मोहब्बत उस दिल में समाएगी, वो आएगा उस दिल के अंदर। और इसको जब देखेगा ना अल्लाह ताला, कि तुमने अपने दिल को इतना साफ-सुथरा किया और सजा दिया है, और इतना खुशनुमा बना दिया है, तो वो अल्लाह भी तुम्हारे दिल में आ जाएगा, हम सबके दिल में आ जाएगा। ये सब करने की चीज़ होती है। ये सब शऊर की चीज़ होती है। ये सब सुनने की चीज़ नहीं होती, शऊर की चीज़ होती है। मैं आप लोगों से यही तो मैं कह रहा था कि इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह की मार्फत क्या होती है, इस पे मैं गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह, अल्लाह तौफ़ीक दे तो मैं गुफ्तगू करूँगा। इस पे प्रोग्राम तो मेरा यही था कि गुफ्तगू करूँगा। अब है भी प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला, मैं इसको लेके चलूँगा। असल में ये मार्फत इलाही होती क्या चीज़ है? अल्लाह की ज़ात की मार्फत, अल्लाह की सिफ़ात की मार्फत, अल्लाह की हकूक़ की मार्फत। मुसलमान को जब ये मार्फत ही नहीं हासिल हो, तो मुसलमान कैसे हुआ वो? वो मोमिन ही कैसे हुआ जिसको ये मार्फत ही ना हो? मार्फत का मतलब है अल्लाह का तारुफ़। जिसको अल्लाह से तारुफ़ ही नहीं है, तो उसने अल्लाह को माना क्या? जनाब अली, इस पे इंशाअल्लाह बात होगी, लेकिन अभी मैं इतना कहूँगा, आप लोग से इतना कहूँगा कि बहुत आसान है सफ़र, बहुत आसान सफ़र, ठीक है ना? इसके लिए मैं कई एक चीज़ें सिर्फ़ शॉर्ट टर्म में आपको बता देता हूँ, ताकि ठीक है, वक़्त कमी की वजह से कि मतलब जल्दी से चाहते हैं ना सफ़र करें, तो मैं सिर्फ़ आपको इतना मशवरा दूँगा, याद रखिएगा, ये जो दिल है ना, इसकी जो सफ़ाई का काम शुरू करना है आपको, पहला काम है ना, तो सफाई का पहला काम आपको शुरू करने का तरीका क्या ये है कि आप ना इस्तिग़फ़ार के विर्द किया करें, जितना आप कर सकते हैं इस्तिग़फ़ार ज़रूर किया करें। और ज़ाहिर-सी बात है, कम से कम एक रेगुलर तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़रूर किया करें, सुबह 100 दफ़ा और शाम को 100 दफ़ा, ये ज़रूर किया करें। जब इस्तिग़फ़ार करते हैं ना, तो ये इस्तिग़फ़ार क्या आपको करता है पता है? ये इस्तिग़फ़ार आपकी जो पुरानी जितनी चीज़ें गंदगी है ना, जो घर के अंदर बस चुकी है दिल के अंदर, उसको साफ़ करता है। दिल से क्या करें, और 100 पे ना करें, आप जितने आपको हो सके ना, आप वो करें। छोड़ो, आप 5 कर सकें, 10 दफ़ा करें, 100 दफ़ा करें, लेकिन यकीन के साथ करें, अपने दिल को साफ़ करने की नीयत से करें। इससे ये साबुन का काम रखता है ना, ये साबुन होता है, डिटर्जेंट होता है, ये साफ़ कर देगा दिल को। नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दरूद शरीफ पढ़ा करें, जितना हो सके। लेकिन पाबंदी के रखेंगे 100 दफ़ा छोटे से छोटा दरूद शरीफ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पढ़ता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लिम, और भी इससे भी छोटे मिल जाएँगे आपको, वो पढ़ा करें। इससे आपका दिल ना शाइन करेगा, पॉलिश हो जाएगा। ठीक है? ये दोनों चीज़ें से ये सफ़र होगा क़ल्ब सलीम की तरफ।
یہ آپ کا قلب سلیم کی طرف سفر ہوتا ہے، اور قلب سلیم ہی اللہ کو منظور ہے، اللہ قلب سلیم کو پسند کرتے ہیں نا، یہ سفر ہے آپ کا قلب سلیم کی طرف جو قرآن میں ہے نا۔ اس کے بعد جب یہ دونوں کام کر لینا، تو اس دونوں کام سے پتہ کیا ہوگا؟ اس دونوں کام سے یہ ہوگا کہ آپ کا دل صاف ہو جائے گا، گندگی پاک ہو جائے گی، اور درشے سے دل چمکنے لگے گا۔ یہ تو پرانی بات ہو گئی، جو ہو چکا تھا اس کو صاف کر، لیکن اب پتہ ہے آنے والا اٹیک جو ہے نا، اس کو بھی روکنا پڑے گا۔ اس کے لیے جو چیز کہلاتی ہے نا، کہ اب آنے والا پولیوشن کو بھی روکے نا، ورنہ یہ کہ کیا آپ ادھر صاف کر رہے ہو ادھر پولیوشن آ رہا ہے، ادھر آپ گرد صاف کر رہے ہو ادھر سے گرد آ رہا ہے، ادھر صاف کر رہے ہو ادھر گرد آ رہا ہے، تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ تو صرف یہ 2 کام کرنے سے نہیں ہوگا، یہ 2 کام تو آپ کو صاف کر دیں گے نا، لیکن ایک اور کام ہے جو کہ آنے والے گرد کو، آنے والے پولیوشن کو روکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں ہم تزکیۃ النفس۔ وہ ایک طریقہ کار ہے، ٹیکنیک ہے، تمام چیزیں جس کو اپنے دل میں اپنانا ہوگا۔ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری گفتگو ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ نے توفیق دیا تو پوری تفصیل سے بات ہوگی۔ یہ ہے وہ چیز تزکیۃ النفس، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ 2 کام یہ آپ کر لینا، تو بس ہم یہ کام کر لینا، بس ہمارا سفر جو ہے نا سمجھے شروع ہو گیا۔ اب ہم 1 قدم چلیں گے، اللہ 10 قدم آئے گا۔ ہم پیدل جائیں گے، اللہ دوڑتا ہوا آئے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔ اللہ اپنے آپ کو کھڑا کریں، یہ ڈیتھ بائی اے تھاؤزینڈ کٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس ڈیتھ بائی اے تھاؤزینڈ کٹس کو نا لا الہ الا اللہ کی تلوار سے اس کو کاٹ کر رکھ دیں۔ اپنے آپ کو مجاہد بنائیں، اپنے آپ کو جہاد کریں۔ آپ میں آپ کو نا ایک اور چیز میں رکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز آپ سے نا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے نا ایک چیز اور آپ سے ایک سیکنڈ میرے ساتھ آپ رہیے گا۔ وہ سورہ آل عمران کی نا کہ آیتیں ہیں نا، تو وہ اس آیت کا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ نا شروع میں آیت شروع ہوئی ہے، ابھی چونکہ اب وقت کافی ہو چکا ہے، تو میں انشاءاللہ کل شاید میں کروں گا، اس پہ میں پورا آپ کو نا سناؤں گا۔ تو وہ آیت ایکچولی شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ وہاں سے چلتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھنے کے بعد بندہ کیسا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نا اٹھتے بیٹھتے کھڑے یاد کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے نا کانشیسنس میں بالکل وہ گاڈ کانشیس بن جاتا ہے نا، اس کے دل و دماغ میں نا اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں، رہتے ہیں، سما جاتے ہیں۔ اور کیسے ہوتے ہیں اس کو میں ایک تقریر میں کر چکا ہوں، میں نا اپنے جب پرانے میں نا آیات کی بات کی تھی، اس میں کر چکا ہوں کہ کیسے اپنے اس کو نا آپ ریوائیو کرتے ہو اپنے پوٹینشیل ایمان کو نا۔ تو اس کے بعد اس میں نا دعائیں اس کے بعد چلتی ہیں نا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین انصار۔ رب آمین۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، آمین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اس کا یہ ہے اے اللہ اس میں یہ ہے کہ میں نے کہ ربنا اننا سمعنا نا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، تو اس کا یہ ہے کہ اے پروردگار، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکارتا تھا، اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے، لہذا یہ دعا سنے گا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ لہذا ہمارے پروردگار ہمارے خاطر ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے برائیوں کو ہمارے برائیوں کو جو میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا نا، ہمارے برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلائیں، آمین۔ پھر کہتے ہیں ربنا آتینا، میں ایسے جلدی پڑھوں گا، مجھے بات کسی اور پہ کرنی ہے، ابھی میں اس پہ آنا چاہتا ہوں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا اللہ رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اور اے ہمارے رب پروردگار، ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائیے جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ ہم سے کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا، یقیناً آپ وعدے کے کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پہ پورا پروگرام کروں گا۔ آئیے اب میں وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو پوائنٹ آپ کو بتایا 195 آیت ہے، تو یہ ہے یہ اس میں کہ 91 سے لے کے 95 آیت کے اندر نا 91 اینڈ 2 میں نا اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا کہ کیسے آپ اللہ کے بن جاتے ہو نا، کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ کس طریقے سے آپ اٹھتے بیٹھتے، مطلب ہے کہ آپ گاڈ کانشیس ہر حالت میں آپ کے اندر آ جاتا ہے نا، اللہ سما جاتا ہے، کیوں؟ آپ نے اس کی نشانی دیکھی ہے۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے، اس پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پہ پروگرام اپنا چھوڑا تھا وہاں سے آپ لوگ کیوں ضرور شریک ہوئے گا اس کے اوپر جب میں بیان کروں گا۔ ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کے بعد یعنی کہ آپ ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو چکا ہے، جو گاڈ کانشیس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اللہ کی محبت بیٹھ چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کانشیس میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اٹھتے بیٹھتے نا، مل چکا ہے۔
اس کے بعد اس نے ساری دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، گناہ کے معاف کی وغیرہ وغیرہ نا، ساری دعائیں نا کر دی، ٹھیک ہے؟ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کا انسان ہوگا؟ ہم سے اور آپ سے کتنا مختلف ہوگا انسان نا؟ اب اس انسان کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ ایک جواب کہہ دیتے ہیں اس کے دعاؤں کا۔ وہ کہتے ہیں فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، او مائی گاڈ، بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لاکفرن عنهم سیئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجری من تحت الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ او مائی گاڈ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ آپ دیکھیے گا، وہ کہتے ہیں چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کی، ٹھیک ہے نا، ان کی دعا قبول کی، مانگا، چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کی، میں تم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو۔ لہذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں، اور جنہوں نے دین کے خاطر لڑائی لڑی اور قتل ہوئے، میں ان سب کی برائیوں کا ضرور کفارہ کر دوں گا اور انہیں ضرور بالضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین صلہ ہے، جس کے پاس بہترین انعام ہے۔ میں اس میں آپ کو نا ایک کئی ایک پوائنٹ کے بعد جو لوگ ہم جو نا وہ کرتے ہیں، نکال دیتے ہیں، ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے، ہم غور نہیں کرتے، کئی ایک پوائنٹ کے بعد میں اس کو آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں، اور آپ دیکھیے گا کہ کیا چیز ہمیں بتائی گیا اسلام کے بارے میں، اور ہمیں کیا مطلب غلط چیزیں سمجھائیں گی عورت اور مرد کے سلسلے میں، کتنی ہمیں مطلب غلط طریقے سے چیزیں بتائی گئی۔ آپ نے یہاں چیز دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نا مرد اور عورت کو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، غور کیجیے گا آپ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کی تمام باتیں کی، ٹھیک ہے نا، اللہ رب العزت نے، تو اللہ نے کہا کہ کیا کہتے ہیں یہ ایک سیکنڈ، یس، اس کا نام لکھتے ہیں کہ ہاں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں وہ جو نا جو مرد اور عورت کے لیے بات لکھی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے جو معنی ہے نا، اس کا معنی ہے، یس، وہ جو ہے نا کہ جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، تم سب ایک جیسے ہو، غور کیجیے گا، ہم جنس مطلب ایک جیسے، تم سب ایک جیسے ہو، یہ ہے ایک ایڈریس اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد اور مسلمان عورت سے کیا ہے۔ اور آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا نا، کئی دفعہ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ سورہ توبہ میں بھی ایک آیت ہے کہ اس دین کے معاملے کے اندر ہم سب کی ذمہ داری ایک ہے، چاہے وہ جہاد ہو، تمام چیزیں ہوں، طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے، سب کی ایک ہی بات ہے، اقامت دین کا فرض سب کے اوپر ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا، اور میں نے آپ لوگوں سے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ سورہ توبہ میں یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ابھی کل ہی بھی میں نے اس کو روشنی ڈالی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں نا، اور آپ دیکھیے کہ یہاں پہ نا اس کی تفسیر جو بیان کی ہے اس نے، وہ کہتے ہیں یعنی تم سب، اس جملے کی نا، یعنی تم سب انسان ہو، یعنی تم سب انسان ہو، یعنی عورت اور مرد سب انسان ہو اور میری نگاہ میں یکساں ہو، میرے ہاں یہ دستور نہیں ہے کہ عورت اور مرد، آقا اور غلام، کالے اور گورے، اونچا نیچ کے لیے انصاف کے اصول اور فیصلے کے معیار الگ الگ ہوں، میرا فیصلہ عورت اور مرد سب کے لیے ایک ہی ہے، میرا فیصلہ عورت اور مرد اس سب کے لیے ایک ہی فیصلہ ہے میرا۔ تو اب اس میں آپ نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو باتیں کرتے ہیں نا، وہ باتوں میں کیا یہ آپ نے غور کیا کہ ان تمام چیزوں کے بعد یہ نہیں کہ دعا مانگ کے آپ بیٹھ جاؤ، اس کے بعد یہ ہے کہ ایز کے لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کیا، اور یہ نہیں کہ جو لوگ دعا مانگنے کے بعد بیٹھے رہے ان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، یہ مت سمجھ لینا کہ آپ نے دعا مانگ لیا اور ہم بیٹھے رہیں، اللہ کے جواب میں یہ ہے، اللہ نے جواب دیا کہ تمہارے عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا، چاہے تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت، تم ایک جیسی ہو۔ اس کے بعد کیا ہے کس نے کہ یہ نہیں کہ دعا جو ان سے بات نہیں ہو رہی جو دعا مانگ کے بیٹھ گئے، بات ہو رہی ہے لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کیا، ہجرت کے بہت معنی ہوتے ہیں، تکلیف اٹھانا، گھر سے باہر نکلنا، ہر وہ چیز ہجرت ہے جس کو جو اللہ ناپسند کرتا ہے اس کو چھوڑ دیا، اور یہاں ہجرت اپنا گھر بار چھوڑنا، جنہوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، پورے لوگوں کو گھر سے نکالا، صرف اس بات پہ نکالا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ میرا رب ہے، اس لیے نکالا گیا،
और मैं रास्ते में तकलीफें दी गई जिन लोगों को, सिर्फ दुआ मांगने वाले लोगों की बात नहीं हो रही है, जिन्होंने मेरे इलाके में तकलीफें दी गई और जिन्होंने दीन के खातिर लड़ाई लड़ी और कत्ल हुए, मैं उन सब की बुराइयों का ज़रूर कफ़ारा कर दूँगा और उन्हें ज़रूर ऐसे बागात में दाखिल करूँगा, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से इनाम होगा और अल्लाह ही स जिसके जिसके पास अल्लाह ही है जिसके पास बेहतरीन नाम है। आपको पता है इनाम के लिए पता है कि इस्तेमाल होता है सवाब, कि वो कहते हैं सवाबुम मिन इंदिल्लाह वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब। यानी कि अल्लाह जो है इसका सवाब देगा और बेहतरीन सवाब अल्लाह के पास। आपको पता है सवाब जिसको कहते हैं? सवाब जिसको आप कहते हैं? इसमें ना अलिफ को हटा देना तो इसके जो रूट लेटर है ना ये 3 है, से, वाव और बे। यही चीज़ लफ्ज़ है सोप का, से, वाव, बे। इसका मतलब होता है वो जो ड्रेस हम पहनते हैं ना कपड़ा, तो इसके लिए ये उसी से ये लफ्ज़ है, दोनों का रूट लेटर एक ही है। पता है मतलब पता है क्या है? आपको जो कपड़ा पहनते हो ना लेटर ज ज कपड़ा जो पहनते हो ना, वो आपके जिस्म पे फिट बैठता है। आपके जिस्म के मुताबिक होता है, फिट बैठता है। सवाब का मतलब ये होता है कि वो रिवॉर्ड जो कि बिफिटिंग हो आपके अमल के मुताबिक। यानी आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं ना जॉब पे, तो हमें रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन मालिक को नहीं उसको नहीं पता होता हमारे बॉस को किसका क्या रिवॉर्ड है। किसी को वो जो है ना ज़्यादा पैसा देता है, किसी को कम दे कोई बेचारा ज़्यादा मेहनती होता है, उसको कम पैसा मिल रहा होता है। कोई घंटों लगाता है, बहुत मेहनत करता है, उसको कम पैसे मिलते हैं। कोई जो है थोड़ा-सा मेहनत करता है, उसको बहुत पैसे मिलते हैं। क्योंकि इंसान के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो मालूम कर सके कि किसी चीज़ का बिफिटिंग रिवॉर्ड क्या है। किसी भी चीज़ का मुनासिब रिवॉर्ड बिल्कुल जो है जैसा अमल किया है उसके मुकाबले का बराबर का कोई रिवॉर्ड दिया जाए, वो इंसान की बस की बात नहीं है। इंसान ये रिवॉर्ड नहीं दे सकता। ये रिवॉर्ड देना सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है कि किस अमल का क्या कीमत है। इसीलिए उसके लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सवाब, ठीक है ना? सवाब का मतलब होता है बिफिटिंग। जैसे कि हम कहते हैं बिफिटिंग रिवॉर्ड। जैसे सोप कपड़े के साथ फिट होता है आपके जिस्म के अंदर, ऐसे वो सवाब का मतलब है कि अल्लाह ताला वो रिवॉर्ड देंगे जो कि आपके अमल के बिल्कुल बिफिटिंग होगा। ज़रा सा भी उसमें जो है ना कमी नहीं आएगी। तो क्या कहते हैं सवाबु मिन इंदिल्लाह, ये इसका सवाब रिवॉर्ड अल्लाह के पास है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब, और अल्लाह ताला बेहतरीन सवाब देने वाला है। रियली बिफिटिंग वो देने वाला है, अल्लाह ताला जज़ा देने वाला है। आप सोच सकते हो कि ये है मेरा अल्लाह, ये हमारा अल्लाह। अब आप मुझे बताओ हम किधर भागे जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं? जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला हमें अपना 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 बंदा बना दे। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हमारे अंदर बहादुरी पैदा हो। हमारे अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की तलवार हमारे हाथ में हो, जिससे हम इन तमाम मनहूस, इन तमाम जो क्या कहते हैं आपके जो ज़ालिम हैं, जिसने इस कौम को जो है को अज़ियत के साथ मौत दी है, डेथ बाय थाउज़ेंड कट्स, जिसके बारे में मुस्तकिल मैं बात करूँ। डेथ बाय थाउज़ेंड कट्स से उसने इमरान खान को इस मकाम तक पहुँचाया है। इसने उसके बाद डेथ बाय थाउज़ेंड कट्स से हमारे अंदर खौफ डाला, डेथ बाय थाउज़ेंड कट्स से इसने हमारी रूहानियत मौत दी। इस याद रखिएगा आज की तारीख में आपके दिमाग में यही लफ्ज़ आपके रीड होना, ज़हन में होना चाहिए, आपके शऊर में होना चाहिए, डेथ बाय थाउज़ेंड कट्स। इसलिए डेथ बाय थाउज़ेंड्स के ऊपर मैंने जितनी बातें आज की हैं अपने मोनोलॉग में, ठीक है ना? ये डेथ बाय थाउज़ेंड कट्स आपके दिल में, आपके खून के अंदर फैलना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कितना बड़ा ज़ुल्म है और कौन वो ज़ालिम है जो आपको डेथ बाय थाउज़ेंड कट्स के ज़रिए मार रहा है। ये याद रखिएगा। अगर आप इसको भूल गए, आप तबाह बर्बाद हो जाओगे। अभी वक़्त है। ये डेथ बाय थाउज़ेंड कट्स को रोकने के लिए कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती इसको। सवाए सिर्फ़ और सवाए ला इलाहा इल्लल्लाह के। तो अब आपका 2 काम रह गया है। एक तो वो चीज़ें मैंने बताई आपको, इस्तग़फ़ार को, उसकी चीज़ें वो तो आपको करनी है, वो तो आपकी तैयारी है, ठीक है ना? लेकिन उस वो आप करिएगा, लेकिन तलवार आपके पास क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको 2 काम आपको करना है, अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, सबको ये बताइएगा कि डेथ बाय थाउज़ेंड कट्स क्या चीज़ होती है। डेथ बाय थाउज़ेंड कट्स को मैंने अपने अपने इस पूरे प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया है, द बेस्ट आई कुड। मैंने एक्सप्लेन किया है, आप लोग लाज़मी तौर पे सुनिएगा, रिट्वीट कीजिएगा, सबको बताइएगा कि डेथ बाय थाउज़ेंड कट्स ने किस तरीके से इंसानियत को तबाह और बर्बाद किया है और पाकिस्तान को बर्बाद किया है, ठीक है ना? बहुत से लोग देर से आए हैं, उनसे भी मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको ज़रूर सुनिएगा और ये चीज़, इसकी नफ़रत, डेथ बाय थाउज़ेंड कट्स की नफ़रत आपके दिल के अंदर, आपके खून के साथ बहनी चाहिए। ये ज़ुल्म का ये आपके खून में बहना चाहिए और आपको ये याद रखिएगा कि इमरान खान को डेथ बाय थाउज़ेंड कट्स के ज़रिए उस मुकाम पर पहुँचा गए। अब सिर्फ़ वो डेथ के उस पे क्या कहते हैं, तख्तादार पे उन्होंने चढ़ा दिया है। अब आपने इसको काटना है और ये काट सकेंगे आप सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह की कुव्वत से। खुदा के वास्ते हजूम की परवाह मत करें।
हजूम की परवाह मत करें। मैं आप एक-एक से कह रहा हूँ, आप खुदा के वास्ते ला इलाहा इल्लल्लाह की तलवार लेके निकल जाएँ। मैं आप लोग से कह रहा हूँ कि आप जब भी बाहर निकला करें, अवाम का इंतज़ार मत क्या करें। जब भी बाहर में निकला करें, कम से कम अपने बीवी बच्चों को सबको कम ये को बताएँ कि उसके 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 हाथ में ना ला इलाहा का बैंड पहने या अपने सर पे एक वो होता है ना हेड बैंड कहते हैं वो पहने। ला इलाहा इल्लल्लाह अब आपके जिस्म के साथ चिपका होना चाहिए और आपके शऊर के साथ चिपका होना चाहिए। शऊर किसे हो? इसलिए कि वो आपके लिए हो और जिसे में से चिपका हो कि दुनिया के लिए हो। दुनिया का पता लग लग जाए कि आपके पास वो जो नियाम में तलवार है ना, आज वो तलवार निकल चुकी है। ला इलाहा की तलवार, तौहीद की तलवार निकल चुकी है। तो दुनिया को पता लगे कि आप ला इलाहा है, इसलिए दुनिया की ला इलाहा जो आप लगाए ना, तो वो दुनिया के लिए लगा रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा। ला इलाहा आपके कल्ब के अंदर होना चाहिए, आपके लिए होना चाहिए। ला इलाहा आपके लिए अपने आप सिर्फ़ अगर वो लगाएँगे फ़ायदा नहीं होगा। दोनों चीज़ें होती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह आपके कल्ब के लिए होना चाहिए, मजबूरी तब इस पे काम करें आप और ला इलाहा इल्लल्लाह आपके बाजू पे होना चाहिए, आपके सर पे होना चाहिए। ताकि दुनिया को पता लगे कि आपके पास ला इलाहा इल्लल्लाह की तलवार है। फिर देखिएगा तेल और तेल की धार। आप जल्दी करें इस चीज़ को। मैं नहीं कहता कि आप निकल पड़े सब में, मैं नहीं कहता। मैं एक-एक आदमी से कह रहा हूँ, एक बच्चे से कह रहा हूँ, कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह को उसके ज़हन में बैठाइए और ला इलाहा इल्लल्लाह पहना कीजिए। फिर देखते हैं कौन माई का लाल आपको अज़ियत देता है और इज़्ज़त पहुँचाता है। और मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोग को फिर बताऊँगा मैं आपसे बात करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर, कि ये कितनी बड़ी ताकत है। इंशाअल्लाह आप सबसे बात होगी। आपने कोई बात करनी हो तो बात कर लें इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैरन अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना, जब हो ना तो अल्लाह ताला काम ले लेते हैं बंदे से, सबसे काम लेंगे। जज़ाकल्लाह। गो अहेड काशिफ़।